الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے چوتھے پارے سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو چیز تمہیں محبوب و پسندیدہ ہے اس کو خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اور اب تک جتنی بھی آیتیں آئی ہے آپ سن چکے ہیں کہ اس میں عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور ان کو اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ جب ان کی باتیں واضح ہو گئی، سارے سوال کے جواب دے دیے گئے، تو ان سے کہا گیا کہ اب بات جب سمجھ میں آ گئی ہے تو ایمان لے آؤ، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرو اور ان کے اللہ کے آخری رسول ہونے کی گواہی دو۔ تو ان کے لیے عیسائیت کو چھوڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمد کو کیسے مان لیں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے کمال کو، نیکی کی بلندی کو تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کی قربانی نہ دو۔ اب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آخری نبی پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جن کا حوصلہ ہوتا ہے وہی یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی اس چیز کی قربانی نہیں دو گے تب تک تم اللہ کے ہاں نیکی کے بلند مرتبے کو نہیں پا سکتے ہو۔ یہ آیتیں جب اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی، اور پھر انہوں نے اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کی۔ کہا تو جا رہا تھا عیسائیوں سے، لیکن جس طرح سے کہا جا رہا ہے یہ عام ہے، ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو اور قربان کرو۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں موجود ہے، جب یہ آیت اتری تو انصار کے ایک مالدار صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا ایک باغ تھا بیروحہ نامی، اس میں کنواں تھا، بہترین میٹھا پانی تھا، باغ بہت شاندار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں کبھی کبھار جایا کرتے تھے، وہاں کا میٹھا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے باغ تھے، لیکن سب سے اچھا یہ باغ تھا ان کے دل کے قریب، اس لیے کہ اس کا جو محل وقوع تھا وہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے اور میں نے غور کیا، میرے باغوں میں سب سے پسندیدہ باغ بیروحہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ، اس کو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، بخن ذالک مال رابح، واہ واہ کیا بات ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ مال تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا، اللہ کی راہ میں یہ دینا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو تم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور حاجت مند ضرورت مند ہیں
ان میں تقسیم کر دو۔ پھر انہوں نے اپنے چند 4-5 جو قریبی محتاج ضرورت مند رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے کہ اے رسول اللہ، یہ آیت اتری ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی پیش نہیں کرو گے اللہ کے ہاں درجہ نہیں پا سکو گے، نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ میں نے دیکھا، غور کیا، میری ایک زمین ہے خیبر میں اور وہ مجھے سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ زید بن حارثہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے جس کی چال بہت اچھی ہے، تیز رفتار ہے، عمدہ گھوڑا ہے، اور میں وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح مختلف صحابہ سے اس طرح کے واقعات ہیں۔ آیت اتری، فوراً اس پر عمل کیا اور اپنی پسندیدہ چیزیں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ اس اعتبار سے تمہیں بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے لیے کوئی چیز دینا، اللہ کی راہ میں دینا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ تو بہترین سے بہترین دینا چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف دے رہے ہیں تو اوپر والی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک بہترین چیز نہیں دو گے تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے۔ اور کوئی چیز آپ دے رہے ہیں اس میں اللہ کو خوش کرنا بھی مقصود ہے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی مقصود ہے، تو پھر آپ جو بھی چیز دیں گے اللہ اس اعتبار سے صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کو دوسرے جملے میں کہا کہ وما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور یہ کہا کہ ابراہیمی ملت پر، ابراہیمی طریقے پر ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ تو انہوں نے ایک اعتراض کیا، ایک سوال کھڑا کیا کہ اگر تم ابراہیم کے طریقے پر ہو، ابراہیم کی ملت پر ہو، تو ابراہیم کی ملت میں تو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ حرام تھا، اور تم اونٹ کا گوشت بھی استعمال کرتے ہو، اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ابراہیم کی ملت میں کبھی بھی اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، نہ اونٹ کا دودھ حرام تھا، بلکہ یہ جو واقعہ تم کہہ رہے ہو یہ چیزیں حضرت بنی اسرائیل پر، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد پر حرام تھی، اور وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، ان کو ایک بیماری تھی، تکلیف تھی، جس کو عرق النسا کہتے ہیں۔ عرق النسا یہ پٹھے سے لے کر ایک رگ جاتی ہے جو ران سے ہوتے ہوئے پنڈلی تک پہنچتی ہے، اس میں انسانوں کو درد ہو جاتا ہے۔ شاید آج کل میڈیکل کی اصطلاح میں اس کو سائٹیکا کا درد کہتے ہیں، سائٹیکا، جس میں بہت تکلیف اٹھتی ہے، کبھی پنڈلی کی ایک طرف کبھی دونوں طرف ایک درد اٹھتا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے۔ اس کو جو پرانا طب ہے اس میں عرق النسا اس کو کہتے ہیں، سائٹیکا کی بیماری آج کل کہتے ہیں، درد ہوتا ہے، وہی بیماری ہو گئی تھی۔ اور اس میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک اونٹ کا دودھ اور اس کا گوشت نہیں چھوڑیں گے تو یہ تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی، نظر مانی، اللہ نے مجھے اس بیماری سے صحت تندرستی دے دی تو میں ہمیشہ کے لیے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا دے دی، حضرت یعقوب نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ اس امت میں ایسا ہوگا کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دو۔ پھر حضرت یعقوب نے تو اپنی بیماری کی وجہ سے یہ نظر مانی تھی، لیکن ان کے پیچھے جو بعد میں آنے والی نسل آئی بنی اسرائیل کی، انہوں نے اپنے اوپر ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔
ہماری شریعت میں کسی حلال چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے، نہ اس کی اس طرح کی منت مان سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا شہد کا، آپ کی بیویوں نے شہد پیش کیا تھا، پھر آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی پہلی آیت میں یہی کہا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس کو تم کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ تو ہماری شریعت میں یہ نہیں کر سکتے ہیں کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا۔ تو یہ جواب ان کو دیا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں اونٹ کا گوشت اور دودھ تم کہتے ہو نا کہ ابراہیمی ملت میں حرام ہے اور تم محمد اور محمد کے ماننے والے ان کو استعمال کرتے ہو، تو یہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ابراہیم نے حرام نہیں قرار دی، یہ تو ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب، حضرت یعقوب ابراہیم کے پوتے ہیں، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ تو ان کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، چاہے اونٹ کا گوشت ہو یا دودھ ہو، مگر جو اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات حضرت موسیٰ پر اتری ہے، اور یہ حضرت یعقوب کے بہت بعد کا واقعہ، تقریباً 400 سال کا۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تورات میں بھی اونٹ کا گوشت دودھ حرام نہیں تھا، اس میں نہیں لکھا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا لے آؤ تورات اور اس کو پڑھ کے دکھاؤ کہاں ہے ان دونوں چیزوں کا حرام ہونا اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اتنی بات صاف طور پر سامنے آ جانے کے بعد جو کوئی اللہ کی طرف جھوٹ کو گھڑے گا، کسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ حرام تھی ابراہیمی ملت میں، ابراہیم تو نبی تھے، تو یہ حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ کوئی اللہ کے ساتھ جھوٹ کو گھڑ دینا کہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو جو کوئی ایسا کرے گا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ کہیے اللہ تو سچا ہے، اللہ تو قرآن کے ذریعے سے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم کے مذہب میں ملت میں کبھی حرام نہیں تھی، یہ تو بنی اسرائیل نے بعد میں اپنے اوپر ان کو حرام قرار دیا گیا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے طریقے کو اپنا لو، حنیفہ جو پکے موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، شرک کے تمام راستوں سے الگ ہو کر اللہ کی توحید کو اپنانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکوں سے بھی چٹکی لی ہے، یعنی ان کے اوپر بھی قرآن نے طعن کیا ہے۔ مشرک کہتے تھے، جیسا کہ ہم 2-3 رکوع پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے مذہب اور دھرم پر چلنے والے ہیں، مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چٹکی لی ہے کہ وہ تو مشرک تھوڑی تھے، تم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، اور وہ بت شکن تھے، ابراہیم تو مشہور ہی اس طور پر ہوئے ہیں کہ وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، تو تمہارا ان سے کیا لینا دینا ہے مشرکو، مکہ کے بت کی پوجا کرنے والوں؟ اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو پھر ابراہیم کے طریقے پر آؤ، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ سب سے زبردست تحریک جو چلائی تھی بتوں کے خلاف وہ ابراہیم نے چلائی تھی، بلکہ عملی طور پر ان سب کو توڑ بھی دیا تھا، جس کا ذکر آگے 17ویں پارے میں آئے گا۔ ایک اور بات عیسائیوں کے اس وفد نے کہی کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم تو ملک شام میں رہتے تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت ابراہیم اصلاً عراق میں پیدا ہوئے ہیں، پھر ہجرت کر کے ملک شام، جیسے آج سیریا کہتے ہیں، اب تو ملک کئی بٹ گئے ہیں، پرانا جو ملک شام ہے، سیریا کا پرانا نقشہ، تو وہ آج کے 4 ملک مل کر تھا، سیریا اور فلسطین، جارڈن، اردن اور مصر کا غالباً کچھ حصہ تھا، یہ 4 ملک پورا مل کر پورا سیریا یا بلاد الشام یا ملک شام کہا جاتا تھا اس کو۔ تو حضرت ابراہیم ہجرت کر کے ملک شام پہنچے ہیں، وہاں پر رہائش اختیار کی ہے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ بیت المقدس کی جو فلسطین میں ہے اس کی تعمیر کی ہے، وہاں پر ان کی ایک اولاد حضرت اسحاق رہے، ان کی نسل چلی، ان کی ایک اولاد حضرت اسماعیل مکہ میں ہی رہے،
اور پھر ان سے آگے نسل چلی ہے۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، اور تم اتنا دور مکے میں ہو اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اس بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اپنا کعبہ مانتے ہو، تو تمہارا ابراہیم سے کیا لینا دینا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اور بخاری میں غالباً روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا بیت اللہ، مکے میں جو اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، یہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس جو آج فلسطین میں ہے، کا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کی تعمیر اور بنانے کے درمیان حضور نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، اور بیت المقدس کو بنایا حضرت ابراہیم نے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا ہے، اس کو وہ تاریخ میں آتا ہے۔ جو سب سے پہلا گھر وہ یہ بیت اللہ ہے، یہ بھی ابراہیم نے بنایا ہے، اس لیے تمہارا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی ابراہیمی خانہ کعبہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں۔ مبارکن، یہ بابرکت ہے، اللہ نے اس گھر میں برکت رکھی ہے، خیر کے فیصلے فرمائے ہیں، اور یہ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ بیت المقدس بھی قبلہ تھا پہلے انبیاء کا اور بنو اسحاق کا، بلکہ ہم نے بھی یعنی امت محمدیہ نے بھی تقریباً 16 یا 16.5 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے۔ جو پرانی اس زمانے کی مسجدیں بنی ہوئی ہے تو ان کا رخ بیت المقدس ہی کی طرف ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں گجرات میں ایک مسجد ہے گھوگا، بھاؤ نگر گھوگا میں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، سمندر کے کنارے ہے، تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو اس زمانے میں جب بیت المقدس کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عرب ساگر کے ذریعے سے اس وقت مسلمان تاجر آئے ہوں گے، یہاں ٹھہرے ہوں گے، انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، تو آج بھی ہے۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ 16 مہینے جو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، وہ اس لیے تھی اس میں حکمت کہ مسلمانوں میں اعتدال آئے۔ اعتدال کہتے ہیں بیلنس کو، چونکہ پہلے تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہزار نبی آئے، ان کا بیت المقدس قبلہ تھا، تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا ادھر رک کر کے نماز پڑھو 16 مہینے تک، تاکہ ایک طرح کا جوڑ مناسبت پیدا ہو، بنی اسرائیل کے انبیاء سے مسلمانوں کو دوری نہ ہو، قربت محسوس ہو، اور ان نبیوں کو بھی وہ اپنا نبی سمجھیں، اور اس کعبے کو بھی وہ اپنا کعبہ و قبلہ سمجھیں، اور الحمدللہ آج تک بھی سمجھتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کعبے کو سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ یہ کعبہ جو مکے میں ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی عمارت کو بلند کر رہے تھے اور اس کی دیواروں کو چن رہے تھے، اس پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے شیشے کا پورا خول بنا کر اس کے اندر اس پتھر کو رکھ دیا ہے، اور وہاں جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے چاہتا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف اس کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح نشانیاں وہاں حجر اسود بھی ہے، وہ جنت کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا، جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح صفا مروہ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ خانہ کعبہ میں اپنی نشانیاں رکھی ہے۔ نشانیاں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ لوگوں کو وہاں سے ہدایت ملے، اور ہدایت ملتی ہے، دینی رہنمائی ملتی ہے۔ آج
تمام دنیا کے مسلمان پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتے ہو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اگر اللہ نے انہیں دیا ہے، اور 5 وقت تو کم از کم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ آج مسلمان جو دین اسلام پر قائم ہیں اس میں بنیادی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اللہ کی عظمت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، تیسرے کعبہ کی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ سے جب تک اہل ایمان جڑے رہیں گے ان کا ایمان تازہ رہے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ میں جو آدمی عمرے کے لیے جائے، حاجی حج کے لیے جائیں، تو وہاں جتنے بھی مکانات ہیں، گھر ہیں، وہ کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی ان سے کرایہ ورایہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ بعض علماء نے لکھا بہت پہلے، تاکہ حج کرنا آسان ہو۔ لیکن میں نے کہیں پڑھا، کسی عالم نے لکھا کہ آج جو دنیا میں سازشیں چل رہی ہیں ان میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ وہاں سے ہدایت مل رہی ہے، وہاں سے نور مل رہا ہے، وہاں سے روشنی مل رہی ہے، وہاں سے ایمان کی تازگی مل رہی ہے، اس لیے عمرے اور حج کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ وہاں تک لوگ آسانی سے پہنچ نہ سکیں، اور ان کو ایمان سے کاٹ دیا جائے گا، ایمان سے کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے روز بروز عمرہ کتنا مشکل ہو رہا ہے اور حج کتنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں کے جو چیزیں ہیں وہ کتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تو بالکل آسان کر دینا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح وہاں ان لوگوں کو نوازا ہے اس حساب سے تو حج اور عمرے کو بالکل آسان کر دینا چاہیے تھا، تاکہ پوری دنیا سے اہل ایمان آسانی کے ساتھ وہاں جا سکیں، اور وہاں جانے کے بعد واقعی ایمان تازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے جہاں اللہ کے انوار تجلیات اتر رہی ہے، حضور نے اس کے ارد گرد چکر لگایا ہے، یہ ابراہیم کی یادگار ہے، یہ مینا میں اسماعیل کی یادگار ہے، قربان ہونے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور کو معراج پہ بلایا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بلال کو تڑپایا جاتا تھا۔ پھر مدینے کی جو یادگاریں ہیں، ایک ایک یادگار تب جب پہنچتا ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہرحال جو کسی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ اتنا مشکل کر دیا جائے کہ ایک ایمان والا وہاں پہنچ نہ سکے، بلکہ اور بھی کئی شرائط، نوجوان بیچ میں کچھ اس طرح کے مسائل آئے تھے کہ نوجوان نہیں جا سکتے، بوڑھے جائیں، اکیلا آدمی نہیں جا سکتا، فیملی کے ساتھ جائے، اب خرچ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے وہاں پر اس طرح کے نشانات رکھے ہیں جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فل سیکورٹی ہے، امن ہے، امان ہے، سلامتی ہے، حفاظت ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد ایک خاص دائرہ ہے جسے حرم کہتے ہیں۔ حرم کا مطلب صحن، بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی کوٹھی ہوتی ہے، حویلی ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، روم ہوتے ہیں، بیچ میں دالان بھی ہوتا ہے بڑا بڑا کشاد۔ آپ جو پرانے یہ جو سب گڑھ قلعے بنے ہوئے ہیں نا بادشاہوں کے، راجاؤں مہاراجاؤں کے، جا کے دیکھیے کتنے، عمارت اپنی جگہ ہے، بیچ میں بہت کشادہ جگہ ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور اس کا بڑا صحن ہے جس کو حرم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کے سارے نشانات لگائے، وہ حرم اللہ نے امن والا بنایا ہے، وہاں کسی جانور کو آپ مار نہیں سکتے، کوئی شکاری جانور ہے، ہرن وغیرہ، اگر وہ بیٹھا ہے وہاں کسی درخت کے سائے میں، آپ اس کو بدکا نہیں سکتے، آپ اس کو بھگا نہیں سکتے، وہاں کسی کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا اللہ نے امن والا بنایا ہے، سکون والا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی۔ جاہلیت کے وہ لوگ آپس میں انتقامی جذبہ رکھنے والے، ایک دوسرے کے خون کے دشمن، اور مر جاتے تھے، مرتے مرتے وصیت کر جاتے تھے کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس کے بغیر چین سے نہیں رہنا ہے، اور وصیت چلتی تھی۔ ایسے خونی انتقامی جذبہ رکھنے والے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بیت اللہ کی، اگر ان کے باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل بیت اللہ میں ان کو مل جاتا تھا نا، تو وہ نگاہ نیچی کر کے چلے جاتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، یا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، باہر نکلے گا تب دیکھیں گے۔ اتنا اللہ نے حرم کو امن والا، سکون والا بنایا۔ اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر کہا قریش سے، لِإِلَافِ قریش
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے لوگوں، اللہ کے تم پر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کی قدر کرو، آخر نبی کو تسلیم کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ نے تم پر احسان یہ فرمایا کہ تم بیت اللہ کے مجاور ہو، خانہ کعبہ میں رہنے والے ہو، مکے میں رہنے والے ہو، اور اسی کی عظمت ہے کہ جب تم سفر پہ جاتے ہو ملک شام اور ملک یمن تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے رہنے والے ہیں، بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، اور اللہ نے تمہیں یہ گھر ایسا دیا ہے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، ہم نے تمہیں اتنا امن والا، سکون والا حرم عطا کیا ہے، آس پاس دیکھو تو عرب کے دوسرے علاقوں میں دیکھو، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، اور تمہیں اللہ نے مکہ جیسا ایسا شہر عطا فرمایا جہاں کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس بیت اللہ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن سے رہے گا، اور یہ دراصل حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو، اس وقت آج کا بیت اللہ نہیں تھا، آج کا بیت اللہ، آج کا مکہ تو ایسا ہے 24 گھنٹے جہاں آبادی، حرکت ہی حرکت ہے، روشنیوں کا شہر ہے، 24 گھنٹے جہاں زندگی دوڑتی رہتی ہے، یہ بیت اللہ نہیں تھا۔ اس وقت بے آب و گیا، لق و دق میدان تھا، جہاں آدمی اگر چلا جائے بھولے سے تو رات کے اندھیرے میں دل شق ہو جائے، پھٹ جائے، ایسا ماحول تھا وہاں۔ لیکن حضرت ابراہیم دونوں کو چھوڑ کے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے ماں بیٹے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اندر سے دل بھر آیا، اور ادھر رک کر کے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے پروردگار اس گھر کو امن والا بنا دے۔ یہ جنگل ہے، بیاباں ہے، چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، اور ایک عورت ذات نازک ذات کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں آبادی بھی نہیں ہے، تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا یہاں امن والا شہر بنا دے، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اور دوسری دعا کی تھی، یہاں جو بھی آ کے بسے ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ عجیب دعا ہے، آپ ذرا غور کریں نا کبھی، وہاں جنگل تھا، جنگل میں دعا کرنی چاہیے، پروردگار ان کو تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی جنگلی جانور ہے، کوئی شکاری جانور ہے، ان کو اس کے دل میں ڈال دینا، وہ ان کے پاس آ جائے، یہ ذبح کر کے کھا لیں گے، یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ وہاں تو نہ کوئی باغ تھا نہ کوئی پھل تھا۔ آج بھی زمین ایسی ہے مکے کی جو بنجر زمین ہے، پہاڑوں والی زمین ہے، کہاں باغ ہے؟ مدینے میں تو باغ ہیں، یہاں نہیں ہے۔ دعا تو اس طرح مانگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ اللہ یہاں میری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو پھل دے سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے کسی بھی کونے میں علماء نے لکھا کوئی بھی پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکے میں ضرور ملتا ہے، بلکہ اس خطے، اس علاقے والے جہاں پھل پیدا ہو رہا بعد میں کھاتے ہیں، مکے والوں کو پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ لبنان کا سیب لبنان والے بعد میں کھاتے ہیں، کشمیر کا سیب ان کو بعد میں ملتا ہے، وہاں ان کو پہلے مل جاتا ہے، ہر پھل وہاں مل رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی ایسی نرسری نہیں ہے، باغ نہیں ہے جہاں پھل پیدا ہو۔ تو یہ دو دعائیں تھیں، اور یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے، ایک یہ کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ میں امن و امان ہو، جہاں امن ہوگا، سکون ہوگا تو دنیا بھر کے لوگ وہاں آئیں گے، اور وہاں اپنے پیسے بھی لگانا چاہیں گے، تجارت بھی کرنا چاہیں گے، کاروبار کرنا چاہیں گے، لوگوں کا سرمایہ کھنچ کھنچ کر ایسے ملک میں ضرور آئے گا جہاں امن و امان ہو، سکون ہو اور اطمینان کی کیفیت ہو، اور جہاں کاروبار کا زیادہ چانس ہو، زیادہ مواقع ہو، وہاں بھی لوگ آئیں گے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ کے نبی پیغمبر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے لیے مانگی تھی، اللہ نے قبول فرمائی کہ جو اس بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے یہ گھر بنایا ہے، اس کا حج کرنا، اس کا رخ کرنا، اس کی طرف ارادہ کر کے جانا، یہ لوگوں پر ضروری ہے، اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے یا یہ دعویٰ ہے اس کا میں اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کا چاہنے والا ہوں، تو پھر ایسے عاشق کے لیے اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے۔ حج کرنے جاؤ وہاں اور ثبوت پیش کرو کہ ہاں ہم سچے عاشق ہیں۔ اب حج آپ دیکھیں نا، حج کی عبادت عاشقانہ عبادت ہے، عجیب و غریب۔ عاشق جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب الٹی چال چلتے ہیں، دیوانے، مجنون، لوگ ان کو سمجھاتے ہیں وہ الٹا ہی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔
حج عاشقانہ عبادت ہے، حج کی ہر چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ لوگ یوں سمجھیں کہ مجنون ہے، اس کی ایک ایک چیز آپ غور کرتے جائیں نا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، کہا کہ اچھے خاصے جو لباس ہیں تمہارے اتار دو، بس 2 چادریں پہنو۔ اب 2 چادریں پہنائی جا رہی ہے بغیر سلی ہوئی، عجیب و غریب حالت۔ اچھے سے اچھا لباس موجود ہے کہ نہیں، اتارو یہ پہنو، عاشقانہ کیفیت پیدا کرو، مجنونانہ۔ اب بال نہیں کٹا سکتے، ناخن نہیں کٹا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہو۔ جب پاگل ہوتے ہیں نا مجنون، دیکھو بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، کپڑے جیسے تیسے پہنے ہوئے ہیں، کیا کیفیت پیدا کرو مجنونوں والی۔ اب مجنون والی کیفیت ہے۔ پاگل لوگوں کو، مجنون کو دیکھا ہوگا، بڑبڑا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر دم کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ کسی کو دیکھو تو لبیک اللہم لبیک، سیڑھی پر چڑھو تو لبیک اللہم لبیک، نیچے اترو تو لبیک اللہم لبیک، حرکت کرو تو لبیک، یعنی ہر وقت لبیک اللہم لبیک۔ یہ مجنونانہ بول، ایک عاشقانہ کیفیت طاری کی جا رہی ہے۔ پھر بیت اللہ کا طواف کرایا جا رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑایا جا رہا ہے۔ پھر کا منی پہنچ جاؤ۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ منی پہنچ کر تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا آرام کر لے، ایک دن ٹھہر لے، پھر آگے جائیں گے۔ لیکن کہا گیا کہ صبح سویرے نکلو عرفات کے لیے۔ اب عرفات کے میدان میں پہنچ رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچا، ہمیشہ عادت یہ ہے کہ ظہر کے وقت ظہر پڑھیں، عصر کے وقت عصر۔ کہا کہ آج سب ترتیب بدل دو، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ اب ایک ساتھ پڑھائی جا رہی، دونوں پڑھ لی۔ مغرب کا ٹائم ہوا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ کہا کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تم اب، کہ میں نے تو کبھی بھی ٹائم کو مؤخر کر کے پیچھے کر کے کوئی نماز چھوڑی نہیں، کہ نہیں چھوڑی تو کوئی بات نہیں، آج مزاج بدل دو، آج یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں عرفات کے میدان میں حاجی ہے، کہا آگے چلو، کہا ٹائم چلا جائے گا، مغرب کا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے تو ہو جائے، جاؤ مزدلفہ پہنچو اور وہاں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، چاہے آدھی رات ہو جائے۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد حاجی کا دل چاہتا ہے تھوڑا سکون حاصل کر لے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے، کہ صبح ہوتے ہی فجر کے بعد روانہ ہو جاؤ منی۔ پھر وہاں ایک ایک چیز حج کی دیکھیں وہ عاشقانہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو ہمارا عاشق بننا چاہتا ہے تو وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا ارادہ کرے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت میں کیا ہے کہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، بیوی بچے ماں باپ یا جو بھی اس کے ماتحت رہنے والے، جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، پیچھے ان کا خرچہ دے کے جائے، راستے میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اتنے پیسے اس کا خرچہ اس کے پاس ہو، پھر وہاں بیت اللہ میں جتنے دن ٹھہرے گا اس کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، راستہ پر امن ہو۔ یہ اگر حالت ہے تو پھر آدمی کو حج کرنا ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ومن کفر، جو انکار کرے گا، یعنی ناقدری کرے گا، حج فرض ہونے کے باوجود یہاں نہیں آئے گا، یہ گویا عملی طور پر کفر کرنا، انکار کرنا ہے، تو وہ سن لے اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے، تمہاری بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر